اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ انما نحن مستہزئون۔ منافقین کی ایک چال کا ذکر ہے، اس میں وہ جب مومنین سے ملاقات کرتے ہیں تو اظہار کرتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور جب وہ اپنے شیاطین کے ساتھ خلوت میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان مسلمانوں کا تو مذاق اڑاتے تھے، ہم مسلمانوں کے ساتھ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ان کا مذاق اڑائیں۔ مومنین کے ساتھ یہ تو نفاق کی تعریف ہے کہ وہ مومنین کے سامنے آ کر کے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور دل میں کفر چھپاتے ہیں، اس کو نفاق کہتے ہیں۔ پہلے بھی عرض ہوا، نفقہ سے ہے، سرنگ سے، کہ ایک طرف سے داخل ہوتا ہے دوسری طرف سے نکلتا ہے، اس کو نفق کہتے ہیں عربی میں، اور نفاق بھی اسی سے ہے۔ منافق جو نفاق کرنے والا ہے اس کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ وہ اہل ایمان سے ایمان کا اظہار کرتا ہے اور دل میں کفر چھپاتے ہیں، اور اپنے کافروں کے پاس بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ لفظ لقوا استعمال فرمایا، اور اپنے شیاطین کے ساتھ اذا خلوا، خلوت میں جب بیٹھتے ہیں تو لقوا جلوت ان کا یہ ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور خلوت میں وہ لوگ اپنے کفر کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی خلوت اور جلوت کی منظر کشی ہوئی ہے۔ الی شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے ساتھ خلوت میں بیٹھتے ہیں، ان کی نشستیں اور ان کی خلوت کی باتیں شیاطین کے ساتھ ہوتی ہیں، اور ان کا جلوت اہل ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایمان اور شیاطین کا آپس میں مقابلہ ہے، جس طرح منافقین کے خلوت اور جلوت کا مقابلہ ہے ایمان اور شیطان کی طرف۔ شیطان کا لفظی ترجمہ ہے شیطنہ، دور ہونا، حق سے دور ہونا، راہ ہدایت سے دور ہونا، دور ہونے کو شیطان کہتے ہیں۔ جو بھی حق سے دور ہوتا ہے وہ شیطان ہے، خواہ انسان ہو یا جن ہو، فرق نہیں کرتا۔ شیاطین انس بھی ہے، شیاطین جن بھی ہے۔ البتہ ابلیس کو بھی شیطان کہتے ہیں۔ ابلیس رحمت حق سے دور ہے، اس لیے ابلیس کے اوپر بھی شیطان کا لفظ اطلاق ہوتا ہے۔ باقی جنات کے اوپر بھی شیطان کا لفظ اطلاق ہوتا ہے، انسانوں کے اوپر۔ ہر شیطان ابلیس ہے اور ہر ابلیس شیطان نہیں ہے۔ ابلیس ایک خاص جن کا نام ہے، جبکہ شیطان ایک خاص شخص کا نام نہیں ہے۔ ہر اس کا نام شیطان ہے جو حق سے دوری اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ یہ منافقین جب اپنے شیاطین کے ساتھ، یعنی راہ حق سے، راہ ہدایت سے دوری اختیار کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہاں جا کر کے، حقیقت میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ استہزاء ایک غیر اخلاقی، غیر انسانی عمل ہے۔
یہاں پر یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، مزاح اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، یہ شاید امت محمدی کے ساتھ ایک خاص لطف و عنایت ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ استہزاء کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ جواب میں نہیں فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ مسلمان ان منافقین کا استہزاء کریں گے، جیسا کہ حضرت نوح کے بارے میں فرمایا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، اگر تم ہمارا مزاح اڑاتے ہو تو ہم کل تمہارا مزاح اڑائیں گے جس طرح تم نے ہمارا مزاح اڑایا تھا۔ وہاں انسانوں کے ساتھ مقابلہ کیا، یہاں پر منافقین کے استہزاء کا مقابلہ خود خداوند عالم کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا استہزاء کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا استہزاء اور منافقین کے استہزاء ایک جیسا نہیں ہوتا۔ منافقین لفظوں میں استہزاء کرتا ہے، منافقین کے استہزاء ایک اعتباری ہے، حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ منافقوں کا استہزاء جو ہے وہ ایسا استہزاء ہے جس کو استہزاء کرنے والا استہزاء سمجھتا ہے، حقیقت میں مسلمان اور اہل ایمان کی تضحیک نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کا ایک خیال خام ہے، ہم ان کی تضحیک کر رہے ہیں، ان کا مزاح اڑا رہے ہیں، وَإِلَّا در حقیقت ان کے استہزاء سے مسلمانوں کی تذلیل اور تضحیک نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو استہزاء ہے وہ حقیقی استہزاء ہے، تکوینی استہزاء ہے۔ اس استہزاء کے بارے میں مفسرین نے بہت سی شقوق بنائے ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ استہزاء کی نوعیت خود اسی آیت میں بیان ہے۔ وہ استہزاء یہ فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ کا استہزاء کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا استہزاء یہ ہے کہ ان کو اپنی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، کرنے دیتا ہے جرم، اور اپنی ضلالت اور گمراہی میں جانے دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استہزاء ہے۔ مثلاً ایک شخص کھائی کی طرف جا رہا ہے، کسی کی بات نہیں مانتا، کسی کا استہزاء مزاح اڑاتا ہوا کھائی کی طرف جاتا ہے، جواب میں اس کو کھائی کی طرف جانے دیتا ہے، راستہ اس کا نہیں روکتا اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا، جانے دیتا ہے۔ کھائی کی طرف جانے دینا سب سے بڑا استہزاء ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈھیل دینا، مہلت دینا اور کھائی کی طرف جانے دینا، یہ سب سے بڑا استہزاء ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے۔ بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، کافر لوگ یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، یہ مہلت ان کے حق میں بہتر ہے۔ انما نملی لہم، ہم مہلت دیتے ہیں لیزدادوا اثما، کہ ان کے جرم میں اور گناہ میں اور اضافہ ہو جائے۔ یہ ڈھیل دینا سب سے بڑی سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لہٰذا منافقین جو استہزاء کرتے ہیں اس میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو استہزاء ہوتا ہے، عملی استہزاء، لفظی استہزاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نہیں ہو سکتا، اس میں بڑا فرق ہے۔ منافقین کا استہزاء ایک خیالی استہزاء ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو استہزاء ہے وہ واقعی اور حقیقی استہزاء ہے۔
آگے ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ لوگ، یہ منافقین ایسے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت سودمند نہیں رہی۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ ہدایت حاصل کرنے والے ہوئے۔ یہاں پر بیع و شراء، خرید و فروخت کا ذکر ہے۔ اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایک تجارت گاہ کے طور پر مثال میں پیش کیا ہے۔ آگے بھی مثالیں پیش فرماتا ہے انہی منافقین کے سلسلے میں۔ یہ بھی ایک مثال ہے کہ یہ عرصہ حیات، یہ زندگی، یہ دنیا ایک تجارت گاہ ہے، یہاں خرید و فروخت ہوتا ہے۔ اس خرید و فروخت کا سرمایہ انسان کی حیات اور زندگی ہے۔ بعض علماء نے اس کو فطرت اور ہدایت کو سرمایہ قرار دیا ہے۔ ہمارے نزدیک اصل سرمایہ حیات اور زندگی ہے۔ حیات اور زندگی اصل سرمایہ ہے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کے نفسوں کو، نفس اور مال کو خرید لیا ہے۔ نفس اور مال، زندگی اور حیات سرمایہ ہے۔ یہ سرمایہ، حیات اور زندگی ہمیشہ معرض تلف میں ہے، یعنی ہمیشہ ہاتھ سے یہ سرمایہ چلا جاتا ہے۔ سورہ والعصر میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ زمانے کی اس لیے قسم کھائی کہ انسان زمانے کے زد میں ہوتا ہے۔ نفس الانسان خطاہ الی اجلہ، انسان کا سانس اس کے اجل کی طرف اٹھنے والا قدم ہے۔ ایک سانس ایک قدم، دوسرا سانس دوسرا قدم، اجل کے نزدیک جاتا ہے ہر سانس۔ ہر لمحہ انسان خسارے میں ہے، اپنی زندگی ہاتھ سے دے رہا ہے۔ نہیں ہو سکتا ایک لمحہ وہ اپنی اس متاع حیات کو، جو اس کائنات میں اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے، ہر شخص کے لیے سب سے زیادہ عزیز اس کی اپنی زندگی ہے۔ اس سے زیادہ کوئی عزیز قیمتی چیز انسان کے لیے نہیں ہے۔ اس کو وہ ہر دم، ہر آن ہاتھ سے دے رہا ہے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کے بس میں نہیں ہے، اور وہ اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، ہر آن نکل رہی ہے۔ بنیادی طور پر انسان خسارے میں ہے، زندگی جا رہی ہے اس کے ہاتھ سے، نکل رہی ہے اس کے ہاتھ سے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، زندگی گئی، ختم ہو گئی، ہاتھ سے نکل گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہاتھ سے نکل رہی ہے، اس کے عوض میں کچھ حاصل بھی کیا ہے انسان نے یا نہیں کیا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اسی سورہ عصر میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کل کا کل انسان خسارے میں۔ آگے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آتے ہیں اور صالح عمل بجا لاتے ہیں، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہے۔ وہ کیوں خسارے میں نہیں ہے؟ ان کی زندگی نہیں جاتی، ان کی بھی تو زندگی جاتی ہے ہر لمحہ۔ وہ اپنی زندگی کو روک سکتے ہیں عمل صالح کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے؟ نہیں روک سکتے، نہیں روک سکتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز زندگی ہے،
وہ اپنی زندگی دے کر کے کیا لیا ہے؟ جو کچھ بھی اگر وہ لیتا ہے عوض میں خسارہ ہے۔ زندگی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، تو کیسے اہل ایمان جو ہے وہ خسارے میں نہیں ہے؟ وہ بھی زندگی دے رہا ہے اور عوض میں وہ ایمان و عمل صالح ہے، زندگی تو نہیں ہے، زندگی تو گئی ہاتھ سے۔ جواب یہ ہے کہ ایمان و عمل صالح زندگی ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جب اللہ کا رسول تم کو دعوت دیتا ہے، لما ایسی چیز کی طرف دعوت دیتا ہے جس سے تم زندہ ہو جاتے ہو، لما یحییکم جو چیز تم کو زندہ کرتی ہے اس کی طرف جب دعوت دیں، حیات دیتی ہیں، تم حیات آفرین، حیات بخش دعوت کی طرف۔ دوسری آیت میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو عمل صالح بجا لاتا ہے خواہ وہ مرد ہے یا عورت، اگر وہ مومن ہے تو اس کو ہم ایک پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ ایمان و عمل صالح پاکیزہ زندگی ہے۔ ایمان و عمل صالح بجا لانے والا زندگی دے کر زندگی لیتا ہے، بلکہ بہتر زندگی لیتا ہے۔ یہ پرآشوب زندگی دے کر حیات طیبہ خریدتا ہے۔ یہ دنیا خرید و فروخت کا ایک بازار ہے۔ اس بازار کے بارے میں منافقین کے بارے میں فرمایا، یہ منافقین وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا اپنی حیات دیتے ہیں، اپنی زندگی دیتے ہیں اس بازار میں، اور ضلالت خریدتے ہیں، ضلالت اور گمراہی خریدتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ خسارہ کیا ہوگا؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو بالہدی، ہدایت کے مقابلے میں۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے فائدہ نہیں دیا۔ یہ دنیا تجارت گاہ ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یہ دنیا تجارت گاہ ہے، تم کو ایک ایسی تجارت کی رہنمائی نہ کروں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دلائیں۔ تو یہ لوگ فما ربحوا فی تجارتہم، اصل میں ہے فما ربحوا فی تجارتہم، اس کو مجاز کہتے ہیں، فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے فائدہ نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، ان لوگوں نے ہدایت حاصل نہیں کی۔ یہ منافقین کی زندگی کے بارے میں ہے۔ آگے ایک مثال ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مثالیں دیتا ہے۔ مثال جو ہے وہ افہام و تفہیم کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ مثال کیا ہوتا ہے کہ ایک نامرئی چیز کو مرئی میں، ایک نامحسوس چیز کو محسوس میں، اور ایک تصوراتی چیز کو اور ایک محسوس چیز کی شکل میں پیش کرنا، یہ افہام و تفہیم کا بہترین طریقہ ہے۔ فلاسفہ صحیح کہتے ہیں کہ انسان جس چیز کو اپنے حواس سے ادراک نہیں کرتا اس کو سمجھ نہیں سکتا، جس کو حواس نے ادراک نہ کیا ہو اس کا سمجھنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ مثلا اگر پانی کا وجود نہ ہوتا تو ہم پانی کا تصور نہ کر سکتے۔ یہ پانی ہے تو پھر ہم پانی کا تصور دیکھتے ہیں، ہمارے حواس میں آیا تو ہم پانی کا تصور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معنویات اور دنیا کے علاوہ آخرت اور ملکوتی باتیں جو ہے وہ جب انسان سے کرتا ہے جو انسان کے لیے قابل درک نہیں ہے، الا بالامثال،
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں پیش کیا کرتا ہے۔ یہاں منافقین کے بارے میں بھی مثال ایک پیش فرمایا، مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، ان منافقین کی مثال ایسا ہے جس طرح ایک شخص جو ہے ایک آتش کو جلاتا ہے، آگ جلاتا ہے، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، اپنا گرد و پیش کو وہ روشن کر دیتی ہے یہ آتش، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ ان سے نور کو سلب کر دیتا ہے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، ان کو تاریکی میں چھوڑ دیتا ہے۔ منافقین کی مثال دی اس شخص کے ساتھ جس نے آگ جلائی منزل کی طرف جانے کے لیے، راستہ نظر آنے کے لیے آگ سی جلائی۔ یہ آگ ایک وقتی روشنی دیتی ہے، وقتی روشنی دیتی ہے یہ آگ، پھر اس کے بعد یہ آگ بجھ جاتی ہے۔ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، منافقین مسلمانوں کے ساتھ قیام و قعود کرتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دے کر 2 دن کے لیے وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی بات بنا لی، یا مسلمانوں کے ساتھ رہ کر کے اسلام کی خوبیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں 2 دن کے لیے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ان سے سلب فرماتا ہے۔ جب سلب فرماتا ہے تو پھر وہ ایک تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں۔ لہٰذا منافقین جو وقتی اچھل کود کرتے ہیں، استوقد نارن، ایک وقتی طور پر ایک آگ جلا کر کے اپنے گرد و پیش کو روشن دیکھ کر کے اچھل کود کرتے ہیں، جس طرح آج کل ہم باطل قوتوں کو دیکھتے ہیں وقتی اچھل کود میں یہ، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ نور ان سے چھن جائے گا، یہ روشنی ان سے چھن جائے گی، اور وہ گھٹا دھوپ اندھیرے کے اندر جو ہے وہ مبتلا رہیں گے۔ اہل نفاق کی، خواہ رسول اللہ کے زمانے کے نفاق رکھنے والے ہوں یا آج کل کے زمانے کے منافقین ہوں، منافقین کے وقتی اچھل کود سے، استوقد نارن، وقتی اچھل کود سے مومنین کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آگے ان کے بارے میں فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں کہ وہ ضلالت سے باز آنے والے نہیں ہے۔ یہ ان کے پاس تمام حواس جو ہے ان سے سلب ہو گئے ہیں کہ وہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ گرد و پیش کو سمجھ سکتے ہیں، ایک وقتی اچھل کود میں غلط فہمی میں پڑے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔